آج جناب زینب کا حرم بچانے والی فوجوں کا مذاق بنایا جا رہا ہے. اس کی فوج کو کمانڈ کرنے والوں کے سر کو بندروں پہ لگایا جا رہا ہے. ایسے افراد کے ذریعے سے مراجع کو گالیاں دلوائی جا رہی ہیں جن کے باپ دادا کا حسب نسب کا اور خون کا اور شجرے کا اور عقیدے کا پتہ نہیں. علماء اور مراجع کی توہین کی جا رہی ہے کھڑے ہو کے پیشاب کرنے والے اور چرس پینے والوں کے مقابلے میں. جو کربلا میں کنستر لے کے پھرتے ہیں اور اس میں پیشاب کرتے ہیں. اور کہا جا رہا ہے کہ ان جیسا کوئی مقدس، ان جیسا کوئی موالی، ان جیسا کوئی اہل بیت کا چاہنے والا نہیں ہے. برباد کر دیا علامہ ہلی کو، شیخ مفید کو، شیخ توسی کو، شیخ صدوق کو اور بڑے بڑے علماء مراجع کو فدا کر دیا، فنا کر دیا چرسیوں کے پیچھے. یہ نتیجہ سوائے چرس کے نشے کے علاوہ شاید کچھ اور نہیں ہے. اب اگر اتنی جرت سے نہ بولا جائے تو میں کہتا ہوں کہ جو اتنی جرت سے نہ بولے اور جو ان باتوں پر ناراضی ہو، جو نہ بولے اس پہ بھی لعنت، جو ان باتوں پہ ناراضی ہو اس پہ بھی لعنت. کھیل بنا دیا ہے تشیع کا کہ جو چاہے چوڑا چمار چرسی موالی ملنگ جس کو طہارت نہ آتی ہو وہ بن جائے گا اہل بیت کا دفاع کرنے والا، اور بڑے بڑے علماء مراجع کی توہین کی جائے گی. انسان میں غیرت ہوتی ہے جو اس کے باپ کا دفاع کرتا ہے تو وہ اپنے باپ کے دفاع کرنے والے کا دفاع کرتا ہے. کون سا شیعہ ہو سکتا ہے جو مقدس مقامات کا دفاع کرنے والے علماء اور مراجع اور ان کی فوجوں کا احترام نہ کرے؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ کھل کے بات کرنی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ اس وقت یاد رکھیں کہ مصر میں، تیونس میں، الجزائر میں، مراکش میں ہر جگہ شیعت تیزی سے پھیل رہی ہے. لیکن ہمارے کیا ہو رہا ہے؟ جو پتا چلا جی شیعہ ہو گیا وہ آ کے نیا نظریہ دے رہا ہے، فتنہ ڈال رہا ہے، اختلاف کر رہا ہے، لوگوں کو بہکا رہا ہے، نئی نئی حرکتیں کر رہا ہے. وہاں پر پتا چلا کہ جی نائجیریا میں شیخ ابراہیم زقزاقی کے خداوند تبارک و تعالیٰ ان کو طول عمر عطا فرمائے، صحت و سلامتی عطا فرمائے، دشمنوں کے نرغے سے محفوظ رکھے، 1 ملین سے زیادہ لوگوں کو شیعہ کر دیا. ہمارے یہاں پتا چل رہا ہے کہ آدمی شیعہ ہو رہا ہے تو وہ شیعوں کو شیعت سے نکال رہا ہے. ہمارے ہاں پتا چل رہا ہے کہ ایک آدمی شیعہ ہوا تھا، اس کا بیٹا غضنفر توسوی جو ہے جناب جبرائیل کو معاذ اللہ منبر سے گالیاں دے کے شیعوں کے خون کو مباح قرار دے رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہاں سے لوگ آ رہے ہیں؟ کیوں شیعت میں آ رہے ہیں؟ اور شیعت میں آنے کے بعد فوراً ممبر پہ کیوں جا رہے ہیں؟ ممبر پہ جانے کے بعد فوراً جو ہے کفرآمیز باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کیوں ہم نے ڈھیل دی ہوئی ہے؟ بات کرو ابراہیم زقزاقی کی طرح، بات کرو حسن شہادہ کی طرح، کتابیں لکھو تیجانی کی طرح. کیوں شیعہ ہوئے ہو؟ ہم ساری دنیا کی یاد رکھیں خبریں تقریباً ہر روز دیکھتے ہیں. مصر میں شیعہ ہونے والوں کا عجب حال ہے، پاکستان میں شیعہ ہونے والوں کا عجب حال ہے. تیونس میں شیعہ ہونے والوں کا عجب حال ہے، پاکستان میں شیعہ ہونے والوں کا عجب حال ہے. الجزائر میں ایک شیعہ ہوا ہے، وہ تقریریں کر رہا ہے، پاکستان میں شیعہ ہوتا ہے پتہ چلا مراجع کو گالیاں دے رہا ہے. اسی مسجد میں ایک جوان آتا ہے مراکش کا، اس سے آپ حوالے پوچھے صحیح مسلم کے، صحیح بخاری کے، فر اس کو یاد ہے. پتا چلا ایک پاکستان میں ایک علامہ شیعہ ہو کے ممبر پہ آ کے بیٹھتا، اس کو بخاری کیا بے نہیں پتا. تو کس لیے شیعہ ہوا ہے وہ؟ تو یاد رکھیں کہ پاکستان میں شیعت کو قتل کرنے کے لیے اور کافر قرار دیے جانے کے لیے کثرت سے وہابی شیعہ بن کر شیعوں کے ممبر پر کفر بک رہے تاکہ ہمارا قتل آسان ہو جائے. صلوات پڑھیں پر محمد